بسم الله الرحمن الرحيم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. نفر 3 سے 10 تک کے لوگوں کو کہا جاتا ہے اور ایک آدمی کو بھی نفر کہا جاتا ہے. عیبہ اسے کہتے ہیں جس میں کپڑے حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں. یہاں مراد رازدار وہ شخص جس کے پاس راز کی بات رکھی جائے. لہذا وہ انسان جس کے پاس راز کی بات رکھی جائے اسے تشبیہ دی گئی اس عیبہ سے جس میں حفاظت کے لیے کپڑے رکھے جاتے ہیں. نصح دونوں لغت ہے. نصح ینصح اس کا معنی خالص ہونا، مراد خاص ہے. تہامہ مکہ معظمہ کا علاقہ، نجد کا نشیبی علاقہ. تو اسی حال میں تھے کہ بدیل بن ورقا خزاعی اپنی قوم خزاعہ کی ایک جماعت میں آیا اور وہ تہامہ والوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رازدار تھے. فقال انی ترکت کعب بن لؤی وعامر بن لؤی نزلوا اعداد میاہ الحدیبیۃ ومعهم العود المقافیل وهم مقاتلوک وصادوک عن البیت. عد کی جمع اعداد. عد وہ آب جاری جس کا صوت خشک نہ ہوتا ہو. معاون کی جمع میاہ. عوز آئز کی جمع ہے. آئز اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس نے ابھی جلد ہی بچہ جنا ہو اور دودھ والی اونٹنی. مطافیل مطفل کی جمع ہے. اطفلت الانثی اس کا معنی ہوتا ہے بچہ والی ہونا. مراد بچہ والی وہ اونٹنی جس کے ساتھ بچہ ہو. صدہ یا سدو کا معنی ہوتا ہے روکنا. تو اس نے کہا کہ میں نے کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ حدیبیہ کے زیادہ پانی والے چشموں پر فروکش ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ دودھ والی بچوں والی اونٹنیاں ہیں اور وہ آپ سے لڑیں گے اور آپ کو خانہ کعبہ سے روکیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لم نجئ لقتال احد ولكننا جئنا معتمرین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں. وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ فَإِنْ شَاءُوا مَادَتْهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ. نہکا ینہکو سمیہ فتح سے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کمزور کرنا، لاغر و ناتواں کرنا. اضر اضرار نقصان پہنچانا. اور قریش کو جنگ نے لاغر کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے اور انہیں نقصان پہنچایا. تو اگر وہ چاہیں تو میں ان کے ساتھ صلح کی مدت مقرر کر لوں اور وہ میرے اور عام لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں. فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِي مَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا.
وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا. ظہر یظہر ظاہر ہونا، ظہر علی غالب ہونا. جمع یجم جمع یجم بمعنی استراحہ. آرام کرنا، سستانا. فَإِنْ اظہر شرط ہے، فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِي مَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ یہ بھی شرط ہے، اس کا عطف پہلی شرط پر ہے. فعلوا دونوں شرط کی جزا ہے. وَإِلَّا وَإِن لَمْ اظہر تو اگر مجھے غلبہ حاصل ہو، تو اگر وہ چاہیں کہ اس میں داخل ہو جائیں جس میں لوگ داخل ہوئے تو ایسا کر لیں، ورنہ تو وہ آرام کریں. یعنی اگر مجھے غلبہ حاصل ہو تو جیسے اور لوگ اطاعت قبول کریں گے، اور لوگوں نے اطاعت قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے تو اسی طرح بھی کر لیں. اور اگر مجھے غلبہ حاصل نہ ہو تو وہ جنگ کی مشقت سے چھٹکارا پا جائیں گے. وَإِنْهُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ قَاتِلَنَّهُمْ عَلَىٰ أَمْرِ هَٰذَا حَتَّىٰ تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي وَلَيُنَفِّذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ. ابا انکار کرنا. سالفہ گردن کے اوپری حصے کو کہا جاتا ہے. نفذہ تنفیذ اور انفذہ انفاذ، اس کا معنی ہوتا ہے نافذ کرنا. اور اگر وہ انکار کریں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے اس معاملے پر ضرور ان سے لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن الگ ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنا حکم نافذ فرمانے والا ہے. یعنی مجھے غلبہ حاصل ہوگا ہی، اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی مدد فرمائے گا، اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا. فقال بدیل سأبلغهم ما تقول. تو بدیل نے کہا کہ عنقریب میں ان تک پہنچا دوں گا جو کچھ آپ فرما رہے ہیں. فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. تو وہ چل پڑے یہاں تک کہ قریش کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کے پاس سے آئے ہیں اور ہم نے انہیں ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے، تو اگر تم چاہو کہ میں وہ بات تمہارے سامنے رکھوں، تو اگر تم چاہو کہ ہم وہ بات تمہارے سامنے رکھیں تو ہم ایسا کریں، یعنی وہ بات تمہارے سامنے رکھیں، پیش کریں. قال سفہاؤہم لا حاجۃ لنا ان تخبرنا عنہ بشیء. سفیہ کی جمع سفہا. تو ان کے بیوقوف لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ تم ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتاؤ. وقال ذو الرأی منہم ہات ما سمعتہ یقول. اور ان میں سے اصحاب رائے نے کہا کہ لاؤ وہ بات سناؤ جو تم نے انہیں کہتے ہوئے سنا. قال سمعت یقول کذا و کذا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں ایسا ایسا کہتے ہوئے سنا ہے. فحدثهم بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے ان سے وہ بیان کیا جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.